سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو پرابلم سے بچانے کے لیے مستقل ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے اور ہمارا خیال ہے کہ آپ اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ہم جس سلسلے میں ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ہے اوبیسٹی اور ڈائٹ۔ تو اوبیسٹی کے بارے میں ماہرین کے خیال کے مطابق جو ٹی وی اور انٹرنیٹ پھیلتا جا رہا ہے، لوگوں میں ورزش اور کھیل کود کی عادتیں تیزی سے ختم ہو رہی ہیں۔ ڈائبٹیز کا مرض کبھی ادھیڑ عمر کا مرض سمجھا جاتا تھا، یعنی 40 کے بعد ہوتا تھا، لیکن اب یہ 30 سے یعنی 30 سے 39 سال کی عمر میں بھی جکڑ لیتا ہے اور کبھی کبھی بچوں میں بھی آ جاتا ہے۔ اس عمر کے 70% افراد اس مرض کی گھیرے میں آ رہے ہیں۔ ماہرین کا اصرار ہے کہ اس سے محفوظ رہنے کی تدبیر 30 سال کی عمر سے پہلے شروع کر دینی چاہیے، یعنی اس سے پہلے کہ آپ 30 کے ہوں اس سے اور ڈائبٹیز کا مرض گھیر لے تو اس سے پہلے ٹرائی کر کے اپنا جو ہے نا موٹاپے کو کم کر دیں۔ ماہرین کا اصرار ہے کہ اس سے محفوظ رہنے کی تدبیر یعنی کہ آپ پہلے کریں گے، اور یہ مرض موٹے آدمی کو کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے۔ سوچ کا انداز غلط ہے، اس لیے 30 سال تک کی عمر کے تمام افراد کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس عمر میں 3 اہم غذائی تبدیلیاں کر لی جائیں۔ اس میں سے سب سے پہلی یعنی کہ نمبر 1 پہ کیا ہے؟ پہلی تدبیر یہ ہے کہ مسلسل کوشش کر کے 1 سال کے اندر کم از کم وزن جو ہے نا وہ 8 پاؤنڈ کم کر لیا جائے۔ جتنی بھی ہے آپ کا وزن اس سے 8 پاؤنڈ وزن کم کر لیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹھنڈی بوتلیں یعنی کہ کولا، مشروبات، پاپس وغیرہ، آئس کریم، مٹھائیاں اور ان کا استعمال جو ہے نا بالکل برائے نام کریں۔ بیکری کے جو آئٹمز ہیں جو بہت میٹھے کیکس وغیرہ ہوتے ہیں، چاکلیٹ، ان کا استعمال بس آپ تھوڑا سا ایک چاکلیٹ کا ایک کونا توڑ کے بھی آپ کھا لیں تو اتنا ہی آپ کو مزہ آ جائے گا بنسبت اس کے کہ پوری بڑی سی چاکلیٹ آپ کھائیں۔ اچھا، نمبر 2 تدبیر کیا ہے کہ تلی ہوئی اور روغنی اشیاء کا استعمال کم سے کم کیا جائے، جیسے ہے مکھن ہے، سموسے ہیں جو ہم لوگ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں، اور یہ چپس وغیرہ ہیں بہت ہی گھی جن کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ریڈ میٹ ہے، گھی سے بنی ہوئی اشیاء ہیں مثلا بریانی وغیرہ اور اس طرح کے چٹپٹے کھانے بس تھوڑے بہت کھا لیں تاکہ ذرا سا مزہ آ جائے۔ باقی یہ کہ زیادہ تر آپ جیسے پلیٹیں بھر بھر کے نہیں کھائیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ جو ہے وہ اس کے اندر فروٹس کی پلیٹ بھر کے کھا لیں، سبزی کی کھا لیں، تو اس سے جو ہے نا آہستہ آہستہ وزن کم ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، نمبر 3 پہ ہے اہم تبدیلی یہ ہے کہ غذا میں ریشے کی مقدار جو ہوتی ہے، فائبر کی مقدار بڑھا دی جائے۔ میدے سے بنی ہوئی اشیاء اور سفید چاولوں کا استعمال جو ہے نا وہ ترک کر دیا جائے۔ سفید چاول جو ہے نا یہ بالکل دھلے ہوئے جو ہوتے ہیں، اس کے بجائے براؤن جن کے اوپر چھلکا ہوتا ہے وہ چاول جو ہے نا کھائیں۔ براؤن بہت جب ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو براؤن چاول بھی اچھے ہی لگنے لگتے ہیں، تو آپ کھائیں ضرور چاول لیکن براؤن کھائیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ موٹاپا اور ذہنی تناؤ کیا ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ ذہنی طور پہ اسٹریس ہیں تو پھر موٹاپا لازمی آپ کے اوپر چڑھے گا، کیونکہ جب انسان اسٹریس ہوتا ہے تو بعض دفعہ وہ بہت زیادہ کھانے لگتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کتنا کھا رہا ہوں، تو اس وجہ سے وہ کھاتا رہتا ہے اور موٹاپا جو ہے نا سوار ہوتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو بے ہنگم بنا دیتا ہے۔ تو جدید ریسرچ یہ ظاہر کرتی ہے کہ شدید نفسیاتی الجھنوں اور ذہنی دباؤ میں مبتلا رہنے والوں کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ مختلف ازدواجی الجھنیں، کاروباری مسائل، معاشی دباؤ، معاشرتی ناہمواریاں یعنی کہ اقتصادی نشیب و فراز یعنی کہ اگر جاب نہیں ہے، کاروبار صحیح طرح سے نہیں چل رہا ہے، سیاسی اور سماجی عوامل جیسے کہ خاندان کی پریشانیاں ہیں،
معاشرے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جدید تہذیب کی جو کارفرمائیاں ہیں، پیشہ ورانہ رکاوٹیں ہیں کہ آپ کے جاب میں پرابلم ہو رہی ہے، ساتھ ہی آپ کے ساتھ صحیح طریقے کا برتاؤ نہیں کر رہے ہیں، اور اس قسم کی دیگر جو پریشانیاں ہوتی ہیں انسان کے ذہن، دماغ اور نفس اور جذبات کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ ایسے میں ایک شخص اپنے آپ کو تنہا اور بے بس محسوس کرنے لگتا ہے، اس ماحول سے فرار کی راہیں تلاش کرتا ہے۔ کئی صورتوں میں افراد زیادہ کھانا یا بازار سے اول فول قسم کی چیزوں سے پیٹ بھر کر اپنے آپ کو تسکین مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے ان کی ذہنی اور نفسیاتی تسکین تو نہیں ہو پاتی۔ جسم میں اضافی چربی کے انبار لگنے شروع ہو جاتے ہیں، جو بعد میں مختلف قسم کی بیماریوں کی صورت میں ہمیشہ کے لیے گھر کر لیتے ہیں۔ کئی افراد ایسے حالات سے گزرنے کے بعد فاقے کرنے لگتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں، لیکن باقی جسم کم بھی ہو جائے تو توند کسی صورت سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ یاد رکھیں، سادہ غذا اور ورزش سے جسم تو سڈول ہو جاتا ہے، لیکن توند اگر باقی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں کورٹیزون ہارمون کی کثرت ہے۔ اس کا پتہ لیب ٹیسٹ سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس ہارمون کی کثرت کے اسباب میں ذہنی دباؤ کی پرانی شکایت، ڈپریشن، زیادہ روغنی غذاؤں کا استعمال، تمباکو نوشی، اسٹرائڈ کا استعمال شامل ہے۔ ذہنی دباؤ یعنی اسٹریس کی وجہ سے جسم میں کورٹیزون زیادہ مقدار میں بننے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم کے بیرونی اعضاء ورزش اور سادہ غذا سے چربی کھولتے ہیں، لیکن اندرونی اعضاء پر جمی چربی کے کم نہ ہونے کی وجہ سے ہم پھر کہیں گے کہ توند برقرار رہتی ہے۔ ذہنی تناؤ بھی جسم میں چربی کے جمع ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ پال یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق جو موٹے پیٹ والی یعنی کہ سیب نما فربہ خواتین قابو سے باہر ذہنی تناؤ میں ناشپاتی نما جسامت رکھنے والی خواتین سے زیادہ کورٹیسول رکھتی ہیں، اور یہ جو ہے ہم نے آپ کو پہلے پچھلے کسی ویڈیو میں بتایا ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو مطلب بالکل انداز جن کا سیب جیسا ہوتا ہے، اور کچھ جو ہوتی ہیں کہ کمر پتلی ہوتی ہے اور وہ ناشپاتی جیسی جسامت رکھتی ہیں۔ تو واضح رہے کہ کورٹیزون ہارمون موٹاپے کا سبب بن سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قابو سے باہر ذہنی تناؤ کا کیا کیا جائے۔ اس قسم کا ذہنی تناؤ اس صورت میں پیدا ہوتا ہے جب کوئی فرد اس خیال سے اسیر ہو کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بے یقینی، ناقابل قیاس امکانات بھی اس کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایسی کیفیت کا شکار لوگ نہ جانے کیوں کچھ کھا کر ہی سکون محسوس کرتے ہیں، جو ان کے موٹاپے میں اضافے کا باعث ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج تو یہ ہے کہ آپ اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کریں۔ سب سے پہلے تو اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ کیوں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیوں ہمارے اندر اتنی الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں، کیوں ہمارے ساتھی ہم سے ناراض رہتے ہیں، کیوں آفس میں ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے، کیوں گاڑیاں ہمارے ہی آگے آتی ہیں، کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کہیں سارا مسئلہ ہم میں خود میں تو نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ یوگا کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کوئی عبادت کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کچھ سوچ سکتے ہیں، اور کسی اچھے سے باغ میں جا کے تھوڑا چہل قدمی کر سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں، قدرت کے نظاروں سے دل بہلا سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس سوچ میں بھی آپ سرگرمی دکھائیں کہ وجہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو خود ہی وہ کلو مل جائے، ہو سکتا ہے خود ہی آپ کو اپنے ذہنی انتشار کا پرابلم کے بارے میں آپ اندازہ لگا لیں کہ نہیں، یہاں میری غلطی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ میں مسائل کا شکار ہو رہی ہوں یا ہو رہا ہوں۔ تو اپنے اوپر غور و فکر کریے، اور یقیناً آپ کو اس بیماریوں سے اور اس موٹاپے سے جو ہے نا آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔